بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ربط سورہ اعلیٰ بالطارق، ابتدائے خلق کے بعد استکمال خلق کا بیان۔ یہ سورج جو تھی نا، کون سی سورج تھی؟ طارق نا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ ابتدائے خلق تھی۔ اس کے بعد استکمال خلق کا بیان ہے۔ استکمال خلق کا معنی خلق کو مکمل کرنا، وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ کی تسبیح پڑھو گے تو مکمل ہوگے یا نہیں؟ دوسرا ربط ہے مہل الکافرین سے، یعنی کفار کو چھوڑو، تم اپنا کام کرو۔ خلاصہ اس کا ہے تکمیل نفس اور تبلیغ حق۔ سبح اسم ربک الاعلی سے تکمیل نفس ہے، تسبیح پڑھو، عبادت کرو، تکمیل نفس ہے۔ آگے ہے فذکر ان نفعت الذکر، اس سے کیا ہے؟ تبلیغ خلق۔ یہ بہترین خلاصہ ہے، تکمیل نفس اور تبلیغ خلق، آسان ہے۔ دوسرا خلاصہ اس کا لمبا ہے، توحید، ترغیب القرآن، تبلیغ، مستفیدین غیر مستفیدین کا بیان، تزہید یعنی دنیا، ترغیب الآخر۔ نوٹ: سورہ اعلیٰ سے آخر تک مضمون توحید اور تزہید یعنی دنیا کا ہوگا۔ اچھا جی میرے عزیز، اب کیا ہے جی؟ ابتدائے خلق کے بعد کیا آ رہی ہے جی؟ تکمیل خلق۔ اپنے آپ کو مکمل کرو، اور مکمل کس سے ہوگے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے تکمیل ہوتی ہے، یہ دنیا سے نہیں ہوتی۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ کنارے پہ لکھ لو تکمیل نفس۔ دو خلاصے تھے نا مختصر، وہ بھی لکھوا دوں اور لمبے خلاصے بھی لکھوا دوں۔ سبح اسم ربک الاعلی کنارے پہ کیا لکھنا ہے؟ اور آگے فذکر آ رہا ہے 3-4 سطروں کے بعد ہے فذکر، ادھر کیا لکھنا ہے؟ تبلیغ خلق۔ یہ دو خلاصے مختصر ہیں، تکمیل نفس، تبلیغ خلق۔ اب درمیان میں خلاصے جو لمبے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، توحید لکھ لو جی۔ پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ عالی شان ہے، بلند ترین ہے۔ پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ عالی شان ہے۔ میرے عزیز، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے شریکوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے شریکوں سے، اسی طرح اللہ کے نام کو بھی پاک کرو، خدا کے نام کو بھی شریکوں سے پاک کرو۔ کوئی عالم الغیب خدا کا نام ہے صفات نام میں سے، تو اس کو پاک کرنا ہے یا دوسروں کو عالم الغیب کہنا ہے؟ عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں، تو اللہ کے ناموں کو بھی پاک کرو، غیروں کو اس کے اندر شریک نہ کرو۔ پاکی بیان کر نام رب اپنے کی جو کہ عالی شان ہے، یہ ہے توحید۔ الذی خلق فسوا، یہ دلیل عقلی لکھو اور ساتھ ساتھ لکھو تصرف عام۔ دلیل عقلی ہے اور تصرف عام یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، یہ تصرف عام ہے یا نہیں؟ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، فسوا، پھر ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا اس کے مناسب۔ والذی قدر فہدی، اب آگے تصرف خاص ہیں، تصرف متعلق حیوانات، تصرف متعلق حیوانات۔ اللہ نے حیوانات کو پیدا فرمایا اور حیوانات کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا، حیوانات کو پیدا کر کے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا۔ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو پیدا کیا،
ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی غذا کے لیے مناسب غذا تجویز کر دی، جو غذا وہ کھاتا ہے، اور کام کیا دیتا ہے؟ بار برداری کا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح گھوڑے کو اس کے مناسب تجویز کیا۔ یہ کتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، اس کو گھاس کھلاتے ہو کتے کو کیا؟ تو اس کے مناسب تجویز کیا جو ہی غذا ہوگی۔ یہی ہے، ہم بھی حیوان ناطق ہیں، اللہ نے ہمارے لیے بھی غذائیں مناسب تجویز کی۔ دیکھو یہ تصرف متعلق حیوانات۔ والذی قدر فہدی، جس نے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب، حیوانات کو پیدا کر کے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب، فہدا، ہر چیز کے مناسب اشیاء کو تجویز کر کے، فہدا، پھر اس کی طرف راہبری کر دی، اس کی طرف کیا کر دی؟ راہبری کر دی۔ اب کتے کے سامنے آپ حلوہ بھی رکھیں اور ہڈی بھی رکھیں، وہ کیا کھائے گا؟ حلوہ نہیں کھائے گا۔ یہ کس نے راہبری کیا ہے؟ اللہ نے راہبری کی ہے۔ بلی کے سامنے حلوہ بھی رکھیں اور چوہا بھی چھوڑ دیں، وہ کس کے پیچھے دوڑے گی؟ چوہے کے پیچھے۔ اللہ نے یہ رہنمائی کی۔ تو پروردگار نے حیوانات کو پیدا کر کے ان کے مناسب چیزیں تجویز کی، اور مناسب چیزیں تجویز کر کے ان کی طرف ہر حیوان کو کیا کر دی؟ راہبری کر دی۔ اور ایک چھوٹا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ ماں کے پستانوں کی طرف کتنی جلدی جاتا ہے؟ تم نے ان کو سکول میں پڑھایا ہے یا فطرتی طور پہ ہے؟ یہ ماں کے پستان کی طرف خود لپکتا ہے۔ اللہ نے رہنمائی کر دی۔ والذی اخرج المرعى، یہ تصرف متعلق نباتات، پہلا تصرف تھا متعلق اس کے حیوانات کے، اب یہ تصرف ہے متعلق نباتات۔ جس ذات نے نکالا چارہ، مرعى منا چارہ نہ جانتے ہو تو گھاس سمجھ لیجئے، گھاس ہے۔ جس ذات نے نکالا چارہ جانوروں کے کھانے کے لیے، فجعلہ، پس کر دیا اس کو کوڑا سیاہ۔ پہلے گھاس دیکھو سرسبز ہوتا ہے، چند دن باہر پڑا رہے کیا ہو جاتا ہے؟ کوڑا کالا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جوانی بھی ایسے ہے، کوڑا سیاہ کی طرح۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے محترم، یہ تو باقی چیزوں کی تربیت تھی، یہ اللہ نے تربیت کی ہے یا نہیں؟ حیوانات کے مربی بھی وہی ہیں، نباتات کے مربی بھی وہی ہیں۔ تو تربیت اشیاء کے بعد اب تربیت حبیب کا بیان ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ ربط آ گیا جی، تربیت اشیاء کے بعد تربیت حبیب۔ اپنے محبوب کی تربیت کس سے کر رہے ہیں؟ سائنس سے کر رہے ہیں۔ کس سے جی؟ سائنس پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں، سمجھے جی؟ ترغیب القرآن، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھاتے رہیں گے آپ کو قرآن۔ یہ استمرار والا منع کرو، ہم پڑھاتے رہیں گے آپ کو قرآن، فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں۔ ہاں، الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، وہ اللہ تعالی خود بھلا دیتا ہے دل سے۔ بھئی آیات بعض منسوخ ہو جاتی ہیں نہیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ناتے بخیر منہا میں پڑھ چکے ہو پہلے، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر، اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کو خوب جانتے ہیں، بے شک وہ جانتے ہیں ظاہر کو اور مخفی کو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ سب تربیت حبیب ہو رہی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم سہولت دیں گے آپ کو طرف آسان شریعت کے۔
حضور کی شریعت آسان ہے، ہم سہولت دیں گے آپ کو طرف آسان شریعت۔ تو میرے عزیز یہ تکمیل نفس ہو گئی یا نہیں؟ اب آگے کیا ہے؟ فذکر سے تبلیغ خلق، تکمیل نفس کے بعد تبلیغ خلق کی فکر کرو۔ پس نصیحت کر دو، ان نافعت ذکرہ، اگر نفع دے نصیحت، اگر نفع دے نصیحت۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نصیحت نفع دے تو ہم نصیحت کریں ورنہ نہ کریں؟ وہی نصیحت اگر نفع دے تو کریں ورنہ نہ کریں، حالانکہ نصیحت تو کی جاتی ہے۔ بابا یہ ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا ہے، ایک آدمی اپنے باپ کی کیا کر رہا ہے؟ پٹائی کر رہا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں ادے حق کا ہو ان کا نا ابا کا، کیا کہتے ہو؟ ادے حق کا ہو ان کا نا ابا کا، اور میاں اس کا حق ادا کر اگر تیرا باپ ہے۔ تو اگر تیرا باپ ہے تو باپ ہونے میں حق ہے، تو چونکہ حق نہیں ادا کر رہا کس کو کہا کیا گیا ہے؟ اس لیے اگر تیرا باپ ہے وہ میاں حق ادا کر، تو یقیناً اس کا باپ ہے تو حق ادا کرنا بھی کیا ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ ادھر بھی ہی قبیلہ ہے، سمجھے؟ اسی قبیلے سے ہے کہ نصیحت کر، اگر نصیحت نفع دے تو نصیحت کا نفع دینا کیا ہے؟ وہ جیسے باپ کا ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے۔ جو نصیحت کا نفع دینے کا ہے یقینی ہے، تو لہذا کرو نصیحت۔ یقینی اس لحاظ سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یقیناً ثواب ملتا ہے۔ تو نصیحت تو ہر حال میں نفع دیتی ہے، لہذا نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ بات ہی سمجھ، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں لفظ ہے تذکیر کا، فذکر، کون سا لفظ ہے؟ تذکیر ہے یا تبلیغ ہے؟ تذکیر ہے نا، اچھا۔ تو ایک ہے تذکیر و تربیت اور دوسری چیز ہے دعوت و تبلیغ، ان دو کا فرق ہے۔ دعوت و تبلیغ عام ہے اور ہر ایک کو کرو، دعوت دو اسلام کی، دین کی، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دوسری ہے تذکیر و تربیت، اور تذکیر و تربیت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میں ڈنڈا لے کے چلا جاؤں شہر والوں کے پاس کہ آؤ جی میرے پاس پڑھو، وہ کہیں گے او مولوی صاحب فوج کرو ہے، کام کا دماغ خراب کرتا ہے، سمجھے؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم خود توجہ سے آئے ہو پڑھنے کے لیے، طلب لے کے آئے ہو، اور جب طلب لے کے آئے ہو تو ان نافعت ذکر یہی ہے۔ جو باہر بھاگے جا رہے ہیں ان کے اندر نصیحت، تربیت، تذکیر نفع نہیں دے رہی، اپنا دماغ کھپاؤ تو ان کے اندر کھپاؤ جو پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ طلباء کو ان کو پڑھاؤ جہاں پڑھانا کیا ہو؟ مفید ہو، وقت ضائع نہ کرو۔ اسی طرح شیخ کو بھی چاہیے کہ اپنے ان مریدوں کی تربیت کرے، تذکیر جہاں کیا ہو؟ پیدا ہو۔ ایک دنیا دار آدمی خام خواہ اس کا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، وہاں کیوں خام کا وقت ضائع کرے؟ یہ بات سمجھیے نہیں سمجھی؟ تو دعوت و تبلیغ ہر ایک کے لیے ہے، تذکیر و تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں اگلے میں طلب ہو اور اس کے اندر کیا ہو؟ نفع بھی ہو۔ یہ ہے سیذکر من یخشی، آگے ہے مستفیدین من التذکیر۔ آپ نے نصیحت کرنی ہے، تذکیر و تربیت، فائدہ کون ہے؟ ان قریب سمجھے گا وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا ہے، ان قریب سمجھے گا وہ شخص جس کے دل میں کیا ہے؟ خوف خدا۔
یہ مستفیدین من التذکیر، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى یہ محرومین لکھ لو، اور دور ہوگا تذکیر سے بڑا بدبخت، الذی یصلی النار الکبریٰ انجام شقاوت، اس بدبخت کا انجام یہ ہوگا کہ داخل ہوگا بڑی آگ میں۔ یہ دنیا کی آگ چھوٹی آگ ہے، وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا آخرت کی، پھر نہ تو مرے گا بیچ اس کے اور نہ زندہ ہوگا۔ آپ سوال کریں گے کہ دوزخ میں مرے گا تو نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن زندہ تو ہوگا، وہ زندہ رہے گا یا نہیں؟ تو اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے جی؟ مفید زندگی۔ کیا؟ مفید زندگی، آرام والی زندگی یہ، اور نہ زندہ ہوگا آرام والی زندگی مفید۔ قد افلح من تزکا، پہلے کیا فرمایا؟ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ سمجھے گا۔ اب قد افلح من تزکا یہ ثمرہ خشیہ ہے، جس کے دل میں خوف خدا آ گیا نا اس کا انجام ثمرہ اچھا نکلے گا، وہ کامیاب ہے۔ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا۔ آپ لوگ یہی سمجھیں گے تزکا کا معنی پاک ہوا، لیکن حقیقت کے اندر اس کا معنی ہے سنورا۔ تزکا کا معنی خالص اردو کے اندر یہی ہے، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو سنورا۔ لیکن آج کل کے عام طلباء سنورے کا معنی نہیں سمجھتے، سمجھے کیا؟ اس لیے ہم کر لیتے معنی پاک ہوا۔ کس سے پاک ہوا؟ عقائد اور اخلاق خبیثہ سے، عقائد اور اخلاق خبیثہ سے پاک ہوا، وہ کامیاب ہے۔ اور دیکھو جی، آدمی پہلے اپنے آپ کو نجاست سے پاک کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نجاست سے پاک کرو، برے اخلاق سے، برے عادات سے، برے عقائد سے، ایک کو تخلیہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت جب شروع کر دو گے نا یہ ہوگا تحلیہ۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ مزین ہو جاؤ گے، عبادت کے زیور پہن لو گے۔ جیسے کہ ایک حسین و جمیل عورت ہو، کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہو، تو آپ اس کو زیور وہیں پہنا دیتے ہو کیچڑ کے اندر، یعنی پاک صاف کرتے ہو۔ وہ غسل کرے پاک صاف زیور پہنائے جائے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ غلط عقائد اور غلط اخلاق کی جو نجاست ہے نا، پہلے ہم اس سے پاک کریں اپنے باطن کو، پھر عبادت کریں گے، تحلیہ ہوگا، مزہ آئے گا۔ وذاکر اسم ربہ فصلی، یہ تحلیہ ہے۔ اور ذکر کیا نام رب اپنے کا، پس نماز پڑھی اس نے۔ ہم احناف ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ شرط ہے نماز کے لیے، رکن نہیں ہے۔ دوسرے حضرات اس کو رکن کہتے ہیں، ہماری دلیل یہی ہے، ذاکر اسم ربہ فصلی۔ وہ فا ہے یا نہیں؟ تو فا عطف کے لیے ہے، معطوف ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں نہیں، تاکید کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذاکر اسم ربہ اللہ اکبر جو ہے نماز میں داخل نہیں ہے، ایک شرط کے لیے ہماری دلیل ہے۔ میں نے غنیت الطالبین کے اندر دیکھا، حضرت محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، قد افلح من تزکا وذاکر اسم ربہ فصلی۔ اس کو مصداق انہوں نے بنایا عید گاہ میں جانے کا۔ عید کے دن ہم عید گاہ جاتے ہیں نہیں، اب عید آج کی، تو پہلے کیا ادا کریں گے؟ صدقۃ الفطر، یہ ایک زکوٰۃ ہے، ہم نے ادا کی صدقۃ الفطر کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر تکبیریں پڑھتے جاتے ہو یا نہیں؟
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر جا کے کیا پڑھتے ہو؟ نماز. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو زکوٰۃ دے کے پاک ہوا. کون سی زکوٰۃ دی؟ صدقۃ الفطر. پھر ذکر کیا نام رب اپنے کا پڑھتا گیا عیدگاہ صلی نماز پڑھی. بل تو سرون الحیات الدنیا، تزہید من الدنیا، بلکہ ترجیح دیتے ہو تم دنیاوی زندگی کو، حالانکہ آخرت، یہ ترغیب الآخرت ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے. یہ جو مضمون آپ نے بھی پڑھے ہیں یہ صرف قرآن پاک کے مضمون نہیں، پہلے صحیفوں کے بھی یہی مضمون ہے. یہ تاکید کر دی گئی. ان ھذا، بے شک یہ مضمون، البتہ 20 صحیفوں پہلوں کے اندر ہے، صحیفے ابراہیم کے اور موسیٰ کے. ابراہیم علیہ السلام کے نیچے لکھو 10 صحیفے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے تھے.